آپ کی تقریریں یا تحریریں چربا زندگی کا مشاہدہ ہے، دوسروں کی ہی کتابوں پہ محیط ان کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں نا. ویسے کمرشل سپیکر زیادہ کیسا کمرشل قاسم علی شاہ ہے؟ آپ نے بڑا مال بنایا ہے، آپ ایک چینل میں سرو کرتے ہیں، مفت کریں، بہت پیسے کمانے، کسی نے فنڈ تو نہیں دیا. آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ کما کے دے دیتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں. آپ ہر چیز کے بارے میں نفسیاتی طور پہ رائے دیتے ہیں اور آپ کے پاس نفسیات کی ڈگری کو ان 6,500-7 ہزار کتابوں میں سے 1,500-2,000 کتاب سائیکالوجی کی ہے. آپ کے اوپر سخت الزام، میرا شوق ہے. آپ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. لازمی میں ڈگری لوں تو اقبال میں بات کروں. جو پیار ہے، جو لو ہے، وہ 17-18 مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پسند کی شادی میڈیا میں ڈھیر پڑی ہوئی ہیں طلاقوں. کوالٹیٹیو چیز ہے، آپ اسے کوانٹیٹیولی کیسے میئر کریں؟ اس میں محبت کی شادی کیس ہے باقاعدہ. ایک انسان زندگی کے ہر معاملے میں کیسے ایکسپرٹ ہو سکتا ہے؟ ایک بات بتاؤ، اینکر پھنس جاتا ہے میرے ساتھ. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں کٹہرہ. میں ہوں نجم الحسن باجوہ. کٹہرہ میں بلاتے ہیں عوامی شخصیات کو، ایسی شخصیات جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں، جنہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. جہاں لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے وہیں الزامات کی ایک گرد ہے جو اڑتی رہتی ہے. ہم ایسی شخصیات کو بلاتے ہیں، کٹارے میں بٹھاتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، وہ الزامات جو پبلک لگاتی ہے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں صفائی کا پورا موقع دیتے ہیں اور ان کو جج کرتے ہیں. آپ کیا ان کو ان الزامات سے بری و ذمہ کیا جائے؟ کیا وہ ان الزامات سے بری ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کرتے ہیں اور آپ اپنی ججمنٹ دیں گے مجھے نیچے کومنٹ باکس میں. آج ہمارے ساتھ کٹہرے میں موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شاہ جی سب سے پہلے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے ذرا الزامات سن لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزامات کیا ہیں. قاسم علی شاہ، آپ پر الزام ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں ڈی فوکسڈ ہیں. الزام نمبر 2، آپ کی تقریریں یا تحریریں دوسروں کی کتابوں پر محیط ہیں. الزام نمبر 3، آپ کمرشل سپیکر ہیں اور بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. الزام نمبر 4، آپ کے پاس نفسیات کی ڈگری نہیں لیکن آپ نفسیاتی طور پر رائے دیتے ہیں. الزام نمبر 5، آپ اپنے آپ کو ہر چیز میں ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. شاہ جی الزامات آپ نے دیکھے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹف سیشن. سب سے پہلا سوال، آپ کنفیوژن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ فوکس رہنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی عملی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کارپوریٹ ٹرینر بن گئے، پھر آپ نے پبلک سپیکنگ شروع کر دی، پھر موٹیویشنل سپیکنگ شروع کر دی. ویئر از دی فوکس؟ اچھا دیکھیے، انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بندہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ چٹ لگی نہیں آتی کہ انجینئر پیدا ہوا ہے، چٹ لگی نہیں آتی کہ ڈاکٹر پیدا ہوا ہے، چٹ لگی نہیں آتی کہ بیوروکریٹ ہے. وہ وقت کے ساتھ تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے مختلف سچویشنز میں، زندگی کے مختلف مراحل میں، اور دیکھتا ہے کہ میں کیا اچھا کر سکتا ہوں، کیا بہتر کر سکتا ہوں، اور وہ کسی بہتر شکل میں خود کو ڈھالتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو آج شروع کر رہا ہے وہ فکس وہی کام کرتا رہے جو ساری زندگی کرنا تھا. 20 یا 30 سال کا عرصہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ایک کرکٹر وزیر اعظم بن چکا ہوتا ہے، ایک وکیل چیف جسٹس بن چکا ہوتا ہے، ایک لیفٹیننٹ کا نام جنرل ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی کے بھی سفر کو دیکھیں وہ بدلتا ہے، سچویشنز میں بدلتا ہے. 1951 میں ایک شخص کپڑے کے 2 تھان لیے کراچی کی گلیوں میں کھڑا ہے، لیکن جب وہ 2017-18 میں غالباً دنیا سے جاتا ہے، 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ جاتا ہے. 2 تھان تب نہیں ہوتے، وہ عیدی بن چکا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. آپ اقبال کو دیکھیے، اقبال کی ساری ایکسپرٹیز اور ڈگری بظاہر دیکھا جائے وہ فلسفی کی ہیں، لیکن اقبال کے بغیر ایم اے اردو نہیں ہوتا. 100 نمبر کا پرچہ جو ہے وہ اقبالیات کا شامل کیا جاتا ہے. وقت، حالات، سچویشنز انسان کو بدلتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں رہ سکتی. ہاں ڈفر کوئی رہ سکتا ہے، پتھر رہ سکتا ہے. درست. دوسرا الزام بڑا دلچسپ ہے. الزام آپ پہ یہ ہے کہ آپ کی تقریریں یا تحریریں یا تو دوسروں کی کتابوں سے لی گئی ہیں، چربا ہیں، یا دوسروں کی ہی کتابوں پہ محیط ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر واصف علی واصف یا وہ نہ ہوتے یا ان کی کتابیں نہ ہوتی تو قاسم علی شاہ بھی نہ ہوتے. دیکھیے گزارش یہ بات اگر واصف صاحب کے فالوور، واصف صاحب کا صاحبزادہ یہ کہے تو میں مانوں. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے واصف صاحب کو پڑھے کوئی نہیں ہے. واصف صاحب کو زندگی میں میں نے جب بھی کوٹ کیا ادب، احترام اور انسپریشن سے کوٹ کیا کہ یہ جملہ ان کا ہے. اچھا اگر واصف صاحب کی ساری باتیں ہوتی تو ساری یہ وائرل ہونی تھی، پھر ان کی چیزیں وائرل ہو جاتی نا. ویسے
ऑडियोज वायरल हो जाती, नेट पे पड़ी हुई है, बेशुमार जगह पे कंटेंट The way पड़ा। you present. अब कमाल देखिए कि उसमें सिर्फ वासिफ साहब नहीं है, उसमें अपनी जिंदगी का मुशाहिदा है। इसमें अगर ये वायरल है तो इसमें कहाँ से वो कॉपी है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ढूंढा कि मैं इंजीनियर अच्छा नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग करके मैंने मार खानी है, मैं दरमियान में छोड़ दूँ, वो करूँ जो मेरा रास्ता है। आप घर से चल के यहाँ तक आए, आपको मैं कहूँ कि जी बताएं कैसा था, तो जो आप रुदात बताएंगे मुझे उसमें गाड़ी यही, मैं कहा जी नहीं लोकल गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कहूँगी जी के का क्यों नहीं होना चाहिए, आप खुद से कुछ कहें। सर दुनिया में खुद से कोई एक जुमला भी काबिल कह दिया जाए वो अमर हो जाता है बंदा। दुरुस्त। टीपू सुल्तान का एक जुमला है, किताबें कोई नहीं है, और वो एक जुमला क्या है? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। एक जुमला कहने वाला अमर हो जाता है। गुजारिश ये है कि वासिफ साहब की इंस्पिरेशन हो सकती है, ये बेशुमार किताबें मैंने हवाले दी हैं। मेरे आप इदारे में आप मूव करें, आप इन वीडियोस में वो दीवारें भी दिखाएं, वो किताबें जो हम कोट करते हैं हम कहते हैं पढ़नी चाहिए। हमारा प्रोफेसर किताब को नहीं पढ़ता, हमारा टीचर किताब को नहीं पढ़ता, हमारा स्कॉलर किताब को नहीं पढ़ता। जब एक बंदा किताब पढ़ता है और वो शेयर करता है कि यार ये मैंने पढ़ी है, मुझे इससे फायदा हुआ, इसमें क्या गलत है? दुरुस्त। किताब पढ़ने वालों को तहरीक मिलती है। अच्छा शाह जी, एक बात जो कि ज़बान ज़द आम है वो ये है कि कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा, कासिम अली शाह कमर्शियल स्पीकर ज़्यादा हैं। आपने बड़ा माल बनाया है, आपने बिल्डिंग बना ली, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया, आप बहुत पैसे कमा रहे हैं। अच्छा आप देखिए कमाल, ये कासिम अली शाह जो हफ्ते में 4 दिन मीडिया पे नजर आता है, मीडिया उसे 1 रुपया नहीं देता, मेरा गिला है। यार कैसा कमर्शियल कासिम अली शाह है कि वो सुबह न्यू करके आया है, कल वो करके आया लाहौर HD, वो कल कर रहा है सिटी 42, एक दिन कर रहा है सिदरा के साथ। आज यार पैसे तो दें उसको तो पैसे अब देते नहीं है। अच्छा अगली बात सुन लीजिएगा, ये वही कासिम अली शाह है जो सैकड़ों हजारों इदारों में और कई इजला में बगैर किसी मुआवजे के लेक्चर देता फिर रहा है। कई 9 जिले ऐसे इनके लोग गवाह होंगे कि यार हर जिले में 3-3 दिन हमने 13 लेक्चर दिए। आप मोटी असामियों से पैसे लेते हैं, बाकी नहीं लेते। अब मैं बताता हूँ पैसे कहाँ से लेते हैं। सर गुजारिश ये है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसकी HR की कंसल्टेंसी है तो यार हम पे लाजिम नहीं है कि हम चार्ज करें। कोका कोला है, यूनिलीवर है, कोई बड़ा ग्रुप है, पाकिस्तान टबैको है, यार जो बड़ा ग्रुप काम कर रहा है वो हमसे सर्विसेज ले रहा है। आप एक चैनल में सर्व करते हैं, मुफ्त करें, आपको भाई रोटी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और अगर आप वो खबर चलाते हैं जो नहीं चलाने वाली तो लिफाफा मिलता है आपको। तो मेरी जान, अगर बंदा हलाल कमा रहा है, वो टैक्स देता है, वो हर तरह के टैक्स दे रहा है, वो हर तरह की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, वो किसी को धोखा नहीं देता। धोखा क्या होता है कि वहां लेके जाना जहां का बताया नहीं है। तो आप जब हर चीज को ट्रांसपेरेंट रख के कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? रह गया सर इंस्टीट्यूट, 7 लोग हैं सर सेक्रीफाइस करते हैं इस इदारे के लिए, फैमिली के 7 लोग हैं, वालिद साहब भी हैं, कुछ घर के अफराद भी हैं, मिसेस भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब कुर्बानी देके इदारा चला रहे हैं। किसी से मांग तो नहीं रहे, चंदा तो नहीं मांग रहे, किसी ने कोई सदका तो नहीं दिया, कोई ज़कात तो नहीं दी, और किसी ने फंड तो नहीं दिया। अगर दिया है, अगर मैं चंदे इकट्ठे कर रहा हूँ तो भाई मेरे पे वो चार्ज लगना चाहिए। अगर मैं कमा के दे देता हूँ, लौटा देता हूँ, फिर चार्ज कैसा सर? दुरुस्त। अच्छा वैसे जिस तरह से आप हर बंदे से पैसे नहीं लेते, इसी तरह से मैं भी सहाफ़ी होने के नाते लिफाफा नहीं लेता हूँ, इसलिए तो आज तक ताल्लुक है आपसे मेरा। अच्छा शाह जी, नफ्सियात वैसे एक पूरा डिसिप्लिन है, इसकी पूरी डिग्री है। जो नफ्सियात के बारे में मशवरा देता है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उसने पूरा जो है वो 4 साल 5 साल पढ़ा, एक छोटी सी चीज़ के बारे में राय देने से पहले उसने से पूरा मुकम्मल जाना, और फिर जैसे हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है, जैसे कि जो बच्चों का साइकोलॉजिस्ट है वो बच्चों का साइकोलॉजिस्ट है। आपके ऊपर इल्जाम ये है कि आप हर चीज के बारे में नफ्सियाती तौर पे राय देते हैं और आपके पास नफ्सियात की डिग्री कोई नहीं। अच्छा देखें, जो नफ्सियात की डिग्री लेने वाले वो राय क्यों नहीं दे रहे? मेरा सवाल है, आप मुझे उन मारूफ बंदों के नाम बताएं जिनकी MSc साइकोलॉजी है, मारूफ नाम, आपको राय देते नजर आ रहे हैं? सर बात मुताले की है। आप अपनी इस वीडियो में मैं अपनी लाइब्रेरी की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं और घर में मौजूद हैं। वो 6,500-7 हज़ार किताब है, उन 6,500-7 हज़ार किताबों में से 1,500-2 हज़ार किताब साइकोलॉजी की है। ये मेरा शौक है, ये मेरा मुतालिया है। मैं इकबाल का लवर हूँ, मैंने 1 साल का कोर्स किया इकबालियात पे। वो लाजिम नहीं मैं डिग्री लूँ तो इकबाल पे बात करूँ। अगर मेरा इश्क है इकबाल तो मैं इकबाल पे वॉल भी लगाऊंगा, मैं इकबाल का दिन भी मनाऊंगा, मैं इकबाल पे बात भी करूंगा, क्योंकि मेरा मुतालिया है। तो मुतालिया आपका किसी चीज़ पे हो सकता है। अच्छा अब रह गया साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की डोमेन। सर वो दोनों डोमेन्स बड़ी क्लियर हैं, उसमें मैं कभी नहीं गया। वो तो एथिकली और लीगली गलत है कि एक बंदा साइकोलॉजिस्ट नहीं है और वो क्लेम करे साइकोलॉजिस्ट है।
وہ ٹریٹمنٹ وہ CBT کی ہے, وہ سائیکو انالیسس ہے, وہ سائیکالوجسٹ ہی کر سکتا ہے. میں گائیڈ کر سکتا ہوں, میں مشورہ دے سکتا ہوں. یہ سائیکالوجسٹ ہونا تو نہ ہوا, رہ گیا سائیکیٹرسٹ. سر سائیکیٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو MBBS کر کے اس کے بعد ایکسپرٹی ہوتی ہے میڈیسن کی, وہ دوائی لکھ کے دے سکتا ہے. تو میرے تو دونوں ڈومین نہیں ہے. میرے مشورے میں آپ سے پہلے کی میٹنگ میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوا تھا, اس کا پرابلم تھا, میں نے سن لیا, گائیڈ کر دیا. کوئی جج آ گیا, کوئی پڑھا لکھا بندہ آ گیا, جو میں مشورہ دے سکتا ہوں میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر سخت الزام ہے, آپ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, آپ اپنی من مرضی سے انہیں بنا کے توڑ کے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جی جو پیار ہے, جو لو ہے, وہ 17-18 مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ پیار اور لو ایک کوالٹیٹیو چیز ہے, آپ اسے کوانٹیٹیولی کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ اچھا سر دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ بچپن سے اگر اخبار پڑھتے آ رہے ہیں, اخبار سے میرا بڑا پرانا واسطہ ہے. میں نے بچپن سے آج تک جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے نا, ایک خبر میں نے کبھی ہاں دیکھی اور کبھی نہ دیکھی, اور وہ کیا ہے, سگریٹ پینے کے 3 فائدے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد نئی ریسرچ آتی ہے سگریٹ پینے کے 5 نقصان ہیں. پھر آتا ہے جی سگریٹ پینے والے زیادہ جوان رہتے ہیں. پھر آتی ہے, اب سر آپ نے ایک چیز تو پڑھی نہیں زندگی میں. یہ جب سے اس طرح کا اعتراض آنا شروع, میں نے ایک نیا کام کیا. میں وہ چیز جو اپنے لیکچر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی ریسرچ کا نتیجہ ہے, میں اب اس کا حوالہ گوگل سے لنک دینے لگ پڑا ہوں. یعنی جب سے یہ اعتراض آیا, سر میں نے کتنی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی, میں پھر بھی پیاسا ہوں, میں روز پڑھتا ہوں, میں روز سیکھتا ہوں. میں اپنے موبائل کی گوگل سرچ دکھاؤں, اس میں کتنی چیزیں ہوں گی, یوٹیوب پہ کتنی سرچ ہوں گی, میرے پاس کتنی PDF کتابیں پڑھی ہوں گی, میرے پاس کتنی ڈاؤن لوڈیڈ موویز ڈاکومنٹریز پڑھی ہوں گی. اور یہ سر سیکھنے پڑھنے والے کا یہی مجموعہ ہوتا ہے. تو اب جا کے میں نے دیکھا کہ یار لوگ مجھے کہتے ہیں جی فلانی چیز, میں کہتا ہوں جی اس کا ریفرنس میں نے پڑھا ہے, میرے پاس ممکن ہے فوراً نہ ہو, لیکن اب میں اپنے ریفرنس کو ویڈیو میں ایڈ کروانے لگ پڑا ہوں. یار یہ جو میں پچھلے دن ایک ویڈیو یہاں پر ریکارڈ کروائی, وہ تھی کہ جو صفائی ستھرائی کرنے والے ہیں وہ ذہنی طور پہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. یہ ریسرچ کہتی ہے, انڈیانا یونیورسٹی کی ریسرچ کہتی ہے. اگر نجم میں اس کو اپلوڈ کرتا تو پہلا اعتراض کیا آنا تھا, کتنے گیا جی کسی نے. میں نے اس احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے, چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے گوگل پہ سرچ کروائی جہاں سے میں نے پڑھی تھی, اس کا لنک نکلوایا, اور وہاں پر میرے لیکچر کو روک کے درمیان میں وہ لنک چل پڑا. اچھا سر اب رہ گیا کہ 17 یا 18 ماہ والی بات. سر گزارش یہ ہے کہ اگر اتنی امر ہونے والی چیز ہوتی نا, تو یہ پسند کی شادیاں میڈیا میں ڈھیر پڑی ہوئی ہیں, طلاقوں کی, بیویوں اور بندوں کی. مجھے بتائیں پھر چلیں, اتنی امر چیز ہے اگر, تو آپ کے کہنے کا اتنی مطلب قائم دائم چیز ہے, تو یہ محبت کی شادیوں کے ڈھیر ہے آپ کے پاس. یار وہ تو پھر قیامت تک چلنی چاہیے, طلاق تو ہونی نہیں چاہیے. آپ کا جوڈیشل ریکارڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی پر انم سال میں 27,000 طلاق لاہور میں ہو جاتی ہے, 2.5 لاکھ آپ کی پنجاب میں ہو جاتی ہے. ریکارڈ ہے, آف ریکارڈ کا نہیں پتا. حضور اس میں محبت کی شادی کیس ہے باقاعدہ, 50-56 آپ کی فیملی کورٹس ہیں. وہ فیملی کورٹ کے جج کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو لسٹ ہے طلاق ہونے والوں کی, اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے لو میرج. تو سر لو میرج تو پھر امر ہونی چاہیے آپ کے فارمولے کے مطابق. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا کہنا, یہ میری آبزرویشن, یہ کوئی قانون نہیں ہے, میں نے پڑھا ہوگا ویسے اس کو, لیکن میں بتا رہا ہوں یہ اوپینینز ہیں. یہ کوئی نیوٹن کے قانون نہیں ہے کہ چھت سے گریں گے ٹانگ ٹوٹے گی, وہ قانون ہے, یہ اوپینینز ہیں. ویسے اس بات سے آپ ارینج میرج کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں اصل میں حق میں ہوں کہ آپ کی پسند اپنی جگہ پہ. یار پیرنٹس بڑے امپورٹنٹ, ان کا زندگی کا تجربہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو وہ ان کی وزڈم کو, اور ہماری سوشل ویلیوز بھی ایسی. اور دیکھیں کلیئر کٹ ہے, اگر مثال نے یہ اعتراض ہے یہ جی نہیں ہے, تو اس کا جواب دینا, پھر میری بات کا جواب دیں. یار یہ محبت بھری شادیاں, اور کتنے لاکھ کروڑ لگا کے شادی ہوتی ہیں, آپ ذرا نکالیں شادیوں کے کتنے خرچے ہیں جو آج کل پینڈیمک میں نہیں ہو رہے, تو اس کے بعد قائم رہنی چاہیے نا. درست, وہ نہیں قائم رہتی. آخری الزام اور آخری سوال, آپ کی میری نظر سے 9 کتابیں گزری ہیں تقریباً, اس سے زیادہ بھی 13 کتابیں میری نظر سے 9 گزری. آپ کی یوٹیوب پہ تقریباً 500 سے زیادہ ویڈیوز, 4700 لیکچر ہیں, وہ پرانا گوگل کا ریکارڈ. ہاں جی, وہ ویڈیوز ہیں جو کہ اس میں لیکچرز ہیں جو مختلف موضوعات پہ, ایک موضوع پہ مختلف لیکچرز بھی ہیں آپ کے. تقریباً آپ کے مطابق 4700 ویڈیوز اگر آپ کی لیکچرز ہیں, اور 500 سے زائد جو میں نے دیکھا وہ موضوعات پہ آپ کی ویڈیوز ہیں. الزام یہ ہے کہ, اور وہ ہر زاویوں کو کور کر رہے ہیں, زندگی کے ہر معاملے پہ آپ نے لکھا یا بولا. الزام آپ پہ یہ ہے کہ ایک انسان زندگی کے ہر معاملے میں کیسے ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. ہمارے میڈیا کی ایک دوست نے پچھلے دنوں میں یہ تک لکھ دیا ہے, شاید وہ بڑا وائرل ہوا, کہ قاسم علی شاہ نے تقریباً ہر چیز ایکسپیرینس کی ہے سوائے شاید پریگننسی کی. اچھا سر گزارش یہ ہے کہ
میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں کہ میں نے کس کس موضوع پہ بات نہیں کی, ٹھیک ہے جی, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے بات کی کیا ہے اور یہ اس طرح کے اوپینینز بھی کیسے بنتے ہیں. سر میں نے آج تک اکنامکس پہ کوئی بات نہیں کی, میں نے آج تک انجینئرنگ پہ کوئی بات نہیں کی, میں نے آج تک فزکس پہ کوئی بات نہیں کی, میں نے آج تک کیمسٹری پہ کوئی بات نہیں کی, میں نے آج تک الیکٹریکل انجینئرنگ پہ کوئی بات نہیں کی, میں آج تک روبوٹک سائنس پہ کوئی بات نہیں کر سکا, میں آج تک جینیٹکس انجینئرنگ پہ کوئی بات نہیں کر سکا. سر دنیا میں علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی لا علمی کا احساس ہوتا ہے. اب کس موضوع پہ بات کی ہے سر؟ یہ میری ڈومینز ہیں, کچھ ڈومینز ہیں جس میں بات کی ہیں. وہ میرٹل لائف ہو سکتی ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, خوشی غمی ہو سکتی ہے, کتابوں کا مطالعہ ہو سکتا ہے, خود کو ڈھونڈنا ہو سکتا ہے, کوئی خیر کی زندگی ہو سکتی ہے, ایتھکس اور ویلیوز ہو سکتی ہے. میں آپ کو پھر بتاؤں, ان سب ویڈیوز میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا پیسے کمانے چاہیے. اچھا مجھے بعض اوقات اینکر پھنس جاتا ہے میرے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں پیسے کمانے چاہیے, میں کہ جی ویڈیو نکالیں, اس کی ریسرچ غلط ثابت ہوتی ہے, ایک ویڈیو نہیں ملتی. نہیں, میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ نے کہا کہ صرف پیسے کمانا کامیابی نہیں ہے. او بھائی, عزت کتنی کمائی ہے, خدمت کتنی کی ہے آپ نے سیوا کتنی کی ہے, آپ سے فائدہ کتنا ہوا ہے. پیسہ بائی پروڈکٹ ہے نجم, جو ہم کر رہے ہیں اس کا بائی پروڈکٹ پیسہ ہے, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. تو یہ میرے اوپینینز ہیں, یہ میرے اوپینینز ہیں, ان سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یہ اوپینین شاید آج کے زمانے میں آج کے حالات کے مطابق ہوں. یہ ممکن ہے کسی اور جگہ پہ جا کے بات کی جائے تو یہ وہاں فٹ نہ آئے. یہ سیم لیکچر اگر اس کو اٹھا کے انڈیا لے جائیں, ان کا کلچر ہو رہا ہے, ان کو سر ہماری پنجابی سمجھ نہیں آئے گی, انہیں ہماری سچویشن سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ کچھ ڈومینز کے لیکچرز ہیں جو سارے. اب اوپینینز کیسے بنتے ہیں سر؟ ہوتا کیا ہے, فرسٹریشن کیسے بنتی ہے؟ فرسٹریشن بنتی ہے, ایک بندہ ہم اپنی جوانی سے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ہے, ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ہے, یار 12-15 سالوں سے خبریں سنائی جا رہا ہے, یار ایک جملہ نہیں خود کہہ سکتا انٹلیکچولی. وہ اس کو کال کرے کہنا میرا کتنے اور بندوبست کر دو, مجھے تنخواہ نہیں ملتی بھی, وہ اتنا ناکام ہے یار. پھر اس کا تو حق بنتا ہے وہ فرسٹریشن نکالے, وہ کمنٹ پاس. نہیں, میری طرح کے کچھ لوگ یوٹیوب چینل بھی بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں آج کی 22 پوسٹیں میرے پیج پہ لگی ہیں, ایک تنقید پہ مبنی نہیں ہے, ایک کرٹیسائز نہیں ہے, ایک منفی بات نہیں ہے, ایک خیر کی بات کی ہے. یار یہ ڈھونڈا ہے ریسرچ, یہ بتایا, یہ کتاب ہے, یہ بتایا, یہ میرا لیکچر ہے, بتایا, اور دوسروں کو پروموٹ کیا. یہ روسٹم جو آپ کے سامنے ادھر پڑا ہے, یار اس پہ 100 بندہ آ کے لیکچر دے چکا ہے, اور ٹرینر اسپیکر اسکالر تو کسی سے شیئر ہی نہیں کرتا. یہ کرسی جس پہ آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھے ریکارڈ کروا رہے ہیں, صبح سے پتہ نہیں کتنے گیسٹ آ کے ریکارڈ کروا چکے ہوں. لوگ تو اپنی کرسی شیئر نہیں کرتے کہ یار میں کیوں اپنی جگہ دوں کسی کو. تو یہ دوسروں کو شامل کیا کہ یار وہ فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اس سفر میں شامل ہوں. درست. ویل جی, قاسم علی شاہ صاحب پہ ہم نے الزامات ان پہ لگائے, ان کو صفائی کا پورا موقع دیا. آپ ڈیسائیڈ کریں گے ان کی باتیں سن کے کہ کیا انہیں ان الزامات سے بری کیا جائے یا نہیں, اور یہ آپ مجھے بتائیں گے نیچے کامنٹ باکس میں.